ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایمان و عقیدہ اور فیتھ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کی اجازت اور اس کی پرمیشن کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اور جو واقعہ بھی رونما ہوتا ہے وہ اپنے دامن میں اور اپنے پہلو میں بے پناہ عبرت و موعظت کے جواہر پارے اور گوہر پارے لیے ہوئے ہوتا ہے۔ گزشتہ 6 سالوں میں ہمارے اس ملک کے اندر جتنے بھی دل خراش واقعات پیش آئے ہیں، چاہے وہ لو جہاد کا نعرہ ہو، گھر واپسی کا نعرہ ہو، بابری مسجد کا ڈسپیوٹ ہو، موب لنچنگ کے واقعات ہو، برقعے پر ڈیبیٹ ہو، نکاح پر ڈیبیٹ ہو، طلاق پر ڈیبیٹ ہو، حلالہ کے ایشو کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہو، اس طرح کے جتنے ہی واقعات پیش آئے ہیں، بہت سے دفعات کو منسوخ کیا گیا ہے اور بہت سے متنازع بلوں کو پارلیمنٹ سے باضابطہ پاس کیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے جب ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے انقلاب آ گیا، جس کی وجہ سے وقت کا دھارا بدل گیا، جس کی وجہ سے یاس و قنوت کا ماحول فرحت و انبساط کے ماحول میں تبدیل ہو گیا۔ اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہوگا اور مطالعہ کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ انہوں نے آخر وہ کون سا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے حالات ان کے زمانے میں بدل گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی ارچنا کرو، اس کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں اپنے اس رب کی پوجا کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ صرف انہوں نے یہی ایک نعرہ لگایا جس کی وجہ سے حالات بدل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس وقت کفر و شرک کے اندھیرے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے توسط سے آپ کے صحابہ کرام نے کفر اور شرک کے اندھیروں میں ایمان کے چراغ روشن کرنے شروع کیے۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پورا جزیرۃ العرب ایمان کی روشنی میں نہانے لگا اور وہ بقعہ نور بن گیا۔ حالانکہ خانہ کعبہ کے اندر خود 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ہر گھر میں ہر کسی کا اپنا پرسنل بت تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب توحید کی صدا لگائی، جب ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو کفر و شرک کے سارے اندھیرے چھٹتے چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے ایمان کے ان چراغوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دنیا کے دور دراز علاقوں تک نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 15 سال کے بعد اسلام دنیا کے 3 بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پہنچ گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے وہاں کی زمینوں کو فتح کیا بلکہ وہاں کے لوگوں کی دلوں کی دنیا کو فتح کیا اور ایمان کے پھریرے لہرا دیے۔ پھر یہ سلسلہ تابعین کے ذریعے، تابعین کے ذریعے آگے بڑھتا رہا اور کفر و شرک کے میخانوں میں توحید کے جام چھلکتے رہے، کبھی خواجہ معین الدین اجمیری کے ذریعے، کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے ذریعے، کبھی خواجہ فرید الدین گنج شکر کے ذریعے، کبھی قطب الدین بختیار کاکی کے ذریعے، اسی طرح کبھی خواجہ غیث دراز کے ذریعے، کبھی امیر کبیر سید علی ہمدانی کے ذریعے، کبھی سید علی ہجویری کے ذریعے، کبھی مرزا بلبل شاہ کے ذریعے، کبھی ابو علی قلندری کے ذریعے اور کبھی مجدد الفسانی کے ذریعے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور وہ اسلام کے آغوش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین گرامی قدر، آج بھی ہمارے لیے یہی ایک راستہ ہے، آج بھی ہمارے لیے
یہی ایک راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم سرخ رو ہو سکتے ہیں، جس پر چل کر ہم قوموں کی تقدیر بدل سکتے ہیں، جس پر چل کر ہم اپنی دنیا کو بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور وہ مسلمان ہے تو اسے سیکھنا چاہیے، اسلام کو پڑھنا چاہیے، اور جس کو اسلام کے بارے میں جتنا معلوم ہے اس کو اپنے غیر مسلم بھائی تک پہنچانے کی فکر میں لگ جانا چاہیے، کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ سامنے والا اگر ہماری زبان نہیں سمجھتا، ہماری بھاشا نہیں سمجھتا، ہماری لینگویج نہیں سمجھتا تو کوئی بات نہیں، ہم دل کی زبان سے بات کریں، محبت کی زبان سے بات کریں، خلوص کی زبان سے بات کریں، للہیت کی زبان سے بات کریں، کیونکہ منہ کی زبانیں ہزاروں ہو سکتی ہیں لیکن دل کی زبان، محبت کی زبان، اخلاص کی زبان، للہیت کی زبان ایک ہوتی ہے جو ہر جگہ سمجھی جاتی ہے، جس کے لیے کسی ترجمان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آنکھوں کی چمک، روح کی تڑپ، لبوں کی مسکراہٹ اور اسی طرح دل سے ابلتا ہوا محبت کا پھوارا سخت سے سخت دشمن کو بھی اور سنگ دل کو بھی پتھر بنا دیتا ہے، اور سخت سے سخت دشمن کو بھی اسلام کے آغوش میں پناہ لینے کے لیے بے قرار اور مجبور کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کام کو ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی پوجا کریں، اسی کی ارچنا کریں، اسی کی پرستش کریں، اسی کے آگے سر کو جھکائیں، کسی اور کے آگے سر کو نہ جھکائیں۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا، اور جن کے آگے ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں، جن کو اپنا معبود مان رہے ہیں، ان کو تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ تو ہماری طرح ایک انسان تھے، بس وہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے تھے، لیکن ہم نے ان کو خدا بنا دیا۔ ہم نے تصور کر لیا کہ خدا کی روح ان کے اندر حلول کر گئی، ان کے اندر آ گئی ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سی مثالیں ہیں، سائیں باباؤں کی مثالیں ہیں، اور بہت سے لوگوں کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے کچھ کرشمے دکھائے اور لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ لوگوں نے ان کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے، لوگوں نے ان کے مندر بنا لیے، لوگوں نے ان کی مورتی بنا لی اور ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ دنیا کی ہر مقدس کتاب کے اندر، تمام مذاہب کی وہ کتابیں جن کو آسمانی سمجھا جاتا ہے، ہر کتاب کے اندر شرک کو پاپ اور جرم سمجھا گیا ہے۔ آپ تورات کو دیکھ لیجئے، آپ انجیل کو دیکھ لیجئے، آپ زبور کو دیکھ لیجئے، آپ قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، اور ہمارے برادران وطن جن ویدوں کو آسمانی کتاب بتاتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، آپ رگ وید کو دیکھ لیجئے، یجروید کو دیکھ لیجئے، سام وید کو دیکھ لیجئے، آپ بہت سے پرانوں کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو توحید کی دعوت ملے گی، ہر جگہ شرک کی نفی ملے گی، ہر جگہ ہر کتاب کے اندر شرک کو جرم سمجھا گیا ہے کہ شرک کرنے والا اس اللہ کا، اس مالک کا، اس خالق کا، اس خدا کا باغی ہے، اس کی مغفرت نہیں۔ وہ مالک ہر ایک جرم کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ ناظرین گرامی، ہم اسلام کا تعارف لوگوں تک کرائیں، ہم لوگوں کو ایک اللہ سے ملائیں، لوگوں کو ایک اللہ کا پرستار بنائیں، ایک اللہ کو پوجنے والا، اس کی عبادت کرنے والا بنائیں۔ ہم جب تک اس کی صدا نہیں لگائیں گے تب تک کہ مسائل ہمیں گھیرتے رہیں گے، تب تک کہ حالات ہمیں ستاتے رہیں گے، تب تک کہ لوگ ہمارے دشمن بنے رہیں گے۔ ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور لوگوں کے سامنے اسلام کا تعارف کرانا ہوگا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے کیسے راستے کھلتے ہیں، کیسے مشکلات جو ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، شروع میں یہ کام ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر مار کر لہریں بنانے کے مانند نظر آئے گا، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ لہریں ہمارے اس ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ٹکراتی ہوئی نظر آئیں گی، اور پھر ہمارے لیے تمام مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔